کرامت حسین کی نیزے پہ تلاوت کر کے ثابت کر دیا جو شہید زندہ ہوتا ہے شہادت حسین سبحان اللہ کرتا رہے گا یاد زمانہ عظمت حسین کی ہر دور میں پڑے گی ضرورت حسین کی عمارت دین دی دنیا تے رکھی پاک نبی بنیاد سبحان اللہ سبحان اللہ عمارت دین دی دنیا تے رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے لگتا دی بھیڑ بھیرا رکھی بھیڑ نے چادر چھت کی تے کیتا فرش رنگین سجادے ہی دین کو محکم کر چھوڑے ایک خود بے آن دی ماں ادنان پاک دی نگری تو کیتی پیر حسین تیاری سبحان اللہ ادنان پاک دی نگری تو کیتی پیر حسین تیاری دیکھ تیاری سونے دی دیکھ تیاری سونے دی کھڑی ہوندی خلقت ساری ادنان پاک تو تیرا دے تو کیتی پیر حسین تیاری ایک دل وچ صدمہ ہمشیراں دا اتمی بسدا تیرا سبحان اللہ ایک دل وچ صدمہ ہمشیراں دا اتمی بسدا تیرا دا ہی حالت وچ بن کر بل دے میرے پیر نماز گزاری ہے اجنان پاک دے روزے تو کیتی پیر حسین تیاری ہے جدا شام دا شہر قریب آیا جدا شام دا شہر قریب آیا سیدان تے وقت عجیب آیا سبحان اللہ دیکھ کے مہمانی شامیاں دی دیکھ کے مہمانی شامیاں دی رات منا پیر مہاری ہے ادنان پاک تیرا دے تو کیتی پیر حسین تیاری ہے انتہائی واجب القدر دی شان سامعین محترم بے شمار حمد اللہ تعالیٰ درود و سلام آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات سدودہ صفات تے جڑے مددہ صدقہ وستے بھی پہ ہیں تے بچتے بھی پہ ہیں دعائے کہ اللہ پاک تساں سجنے دوستے دا اس ضلع تادو دی اندر جامع مسجد دی اندر ذکر حسین دی محفل اللہ قبول فرمائے آمین آمین ذرا بلند آواز نہ کہو آمین اجلو جمعہ پاک دا موقع تے مختصر ٹائم ہوندے
میں مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے. یہ بھی دعا فرماؤ جو اللہ پاک والے امام مسجد حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام علوی صاحب دے اللہ فضول برکات میں مزید برکات رحمت نصیب فرماوے. اللہ تسا سجنے کو مزید محبت نال سرفراز فرماوے. اے او بات ذکر امام حسین دا جیڑا تعارف دا محتاج نہیں. بے شک سبحان اللہ. کئی بندے دا تعارف کچھ نہ ہوئے تے علاقے دے ایم پی اے ایم این اے ناظم وزیر مشیر کرو کچھی دے اے او بات خاندانے جنہا دا تعارف قرآن قدیم بیان کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز آخر سبحان اللہ. اے دو تجربہ چھکے دو سبحان اللہ. اے کون خاندان ہے جنہا دی ابتدا کرو انتہا تک ہر چیز دا ذکر اللہ دے قرآن دے موجود. کائنات میں بڑے بڑے عزت والے خاندان ہیں، شان والے خاندان ہیں. وہ مغلیہ خاندان ہوئے، بنو امیہ خاندان ہوئے، لیکن جڑا امام حسین دا خاندان ہے پوری کائنات دے خاندان ایک پاسے تے حسین دا خاندان. سبحان اللہ. میں بابا کے دوہر اعلان کرنا چاہنا میں بابا کے دوہر آخر چاہنا تو اس حکمت کے اندر جو مرشد حسین دی اماں وردی کہہ دی ماں کہہ دی. امام حسین دے ابے جیا کہہ دا ابا، امام حسین دے نانے جیا کہہ دا نانا. اے او پیر امام حسین ہے جے کو اللہ پاک نے ایڈا بے مثال پیدا کی تھے. گھرانہ بھی شان والا ہے، حسین بھی شان والا ہے. اللہ دے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ شان بڑھا دے ذوق کرا تو سبحان اللہ. اماں خاتون جنت ہے. شریعت کا مسئلہ ہے اللہ میں سے موجود ہے. جدا کوئی مئی بال جان کی دے بال جان دے بعد نفاس کے دہاڑے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہ پلیتے تھے نماز پاک پڑھتے رہتے. قرآن بھی کوئی ہاتھ نہیں لا سکتی جو قرآن کو پلیت ہاتھ نہیں لے دے اور خانے کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کی ذات گواہ ہے امام حسین کا جمعہ جو تھے اماں نماز شروع کر دی. سبحان اللہ. نکھانی بھج دیئے یہ اماں تیرے نانے کی شریعت کا ایک ہو جا دیئے تسا نماز کا دیئے میری بات سین کھیل بجے موتی کھیل پہن فرمایا کہ میں شہزادی تھی نہیں میں نبی رجبال تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت سادے بھر دیئے طریقت سادے بھر دیئے میں جیڑا کوئی پہ کریں دیا شریعت مطابق پہ کریں دیا. سجنو امام حسین دی ولادت ہے یہ سین نماز پڑھیے. امام حسن صاحب دی ولادت ہے یہ سین نماز پڑھیے. پتہ چلا جو امام حسین کی اماں جائی کہیں گی اماں اور اللہ نے خود اعلان کی تھے. توجہ فرماؤ فرمایا بسم اللہ خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کی طہارت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
ہر ادا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اور سیدنا امام حسین کے والد کو دیکھو، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی ہے، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی پاک وہ ہیں جن کو اللہ نے وہ خوبی عطا فرمائی ہے. قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور حسین کے والد علی کا چہرہ تکنا بھی. سیدنا علی کتنا مقام والے ہیں، اور نبی پاک کا کہنا ہے لانے کی ذرا شان دے دے. والدہ اتنا شان والی ہے اور والد اتنا شان والا ہے، اور آقا علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جاؤں. بس ایک جملہ کہہ کے آگے اپنا سفر جاری کرتا ہوں کہ یہ میرا وہ محبوب ہے. پوری کائنات میں علماء ہیں، علماء ہیں، نقباء ہیں، شرفاء ہیں، محدثین ہیں. پوری کائنات قرآن کے تابع ہے، قرآن حسین کے نانے کے تابع ہے. قرآن حسین پاک کے نانے کے تابع ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کی ہر ادا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. آقا نے چہرہ سجایا، اللہ نے فرمایا والضحیٰ. حضور نے زلف سجائی، اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشیٰ. آقا نے سفر فرمایا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ. آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فرمایا ید اللہ. یہ وہ محبوب ہے جن کی ہر ادا قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. ہر ادا قرآن پاک میں موجود ہے. اور اگر سچ پوچھئے تو قرآن کو عظمت بھی آقا کے صدقے ملی ہے. اتنا انبیاء آئے، سب کتابوں کو لینے کے لیے گئے تھے، اور یہ وہ شان والا ہے جن کے بعد قرآن خود آیا. قرآن آقا مکے میں تھے تو قرآن مکے میں، آقا مدینے میں تو قرآن مدینے میں. تو اللہ نے اس لیے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. آقا کی ہر بات قرآن میں موجود ہے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان صحابہ کا مجمع ہے. صدیق اکبر آئے، آقا کے قدموں کو چوما. عمر پاک آئے، آقا کو چوما. عثمان غنی تشریف لائے، آقا کو چوما. اور جب امام حسین آئے تو آقا نے خود چوما. پوری کائنات رسول اللہ کو چومتی ہے، اور میرا آقا حسین کو چومتا. اور پھر دیکھیں مسجد نبوی ہے، آقا نماز پڑھا رہے ہیں. توجہ ہے، سبحان اللہ. آقا نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا امام حسین پشت پہ سوار ہو جائے. جس خدا نے یہ اعلان فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب نماز کو کم کرو، عبادت کو کم کرو، عبادت کو کم کرو. کوئی خدا فرما رہا ہے محبوب عبادت بڑھاؤ. بولا خیر ہے، فرمایا نواز رسول جب تک نہ اٹھے عبادت لمبی ہو جائے. سوال نانے کی پشت اٹھتے، دیکھا زہرا نہ چین رہے. نبی نے سجدے کو شرف بخشے، دیکھا سارا دارین رہ گئے. زفر پوچھ دے نبی کی نماز باطلیہ مکمل. نبی نے سجدہ خدا کو بھی دے مگر خیال میں جو حسین. سبحان اللہ. امام حسین کی عظمت کو دیکھو، اور پھر دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے تربیت جو فرمائی
اس تربیت کا فائدہ کیا ہوا کہ 7 سے پانی بند ہوا، 7 محرم سے پانی سن رہے ہیں آپ؟ جب پانی بند ہوا تو یزید کا خیال تھا جو پانی بند ہو جائے گا حسین مجبور ہو کے بیعت پر آمادہ ہو جائے گا۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا یزیدیو اگر تمہیں پانی بند کرنا آتا ہے تو مجھے اپنی والدہ کی آغوش سے روزے رکھنے کی نیت بھی آتی ہے۔ اس نے سر کاٹ کے نو کے سنان پہ چڑھایا، جو امام حسین خاموش ہو جائیں گے پتہ نہ چلے گا تو سچ پہ کون ہے جھوٹ پہ کون ہے۔ میرے پیر نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کے بتا دیا وہ اور ہے جو خاموش رہتے ہیں مجھو زہرا انداز سے قرآن سنایا جو ہے، اور جب قرآن سنایا اور آپ نے بتا دیا کائنات والو میں اس آواز کا محتاج نہیں، ہر چیز میری سبحان اللہ، نو کے سنان۔ اور یہ عقیدہ رکھو اور حقائق ہے کہ شہید زندہ ہے، بولے شہید زندہ ہے، تو زندہ بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے کہے شہید، کہے شہید۔ ہم پوری دنیا میں یہ نعرہ لگاتے ہیں جو امام حسین زندہ ہے، سیدنا امام حسین باب کربلا کیا ہے وہ زندہ ہے، اور جدید مر گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حسین اس لیے زندہ ہے کہ شہادت کے بعد بھی نبی سے تعلق نہیں کیا، نبی کے مشن کی تکمیل کی، اور جو نبی کے مشن پہ رہتا ہے وہ سر کٹوا بھی دے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یزید اس لیے مر گیا ہے کہ اس کا تعلق نبی سے کٹ گیا، جس کا تعلق نبی سے نہ ہو وہ مردہ ہے۔ بات سبحان اللہ، جن کا تعلق نبی پاک سے ہو وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ دیکھیں ٹائم بالکل مختصر ہے، جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا گیا، خولی کہتا ہے کہ میں سر اٹھا کے اپنے گھر آیا، میں نے تنور میں سر کو رکھا، اور یہ نصیب کی بات ہے گھر والا حسین کا دشمن ہے، گھر والی روزگار ہے۔ بیوی نے پوچھا خیر تو ہے؟ وہ ہاں امام حسین، وہ کہ کون سا حسین؟ جو علی کا بیٹا ہے؟ وہ ہاں علی کا بیٹا ہے۔ اس کے سر کو قلم کیا ہے، اس نے کہا ظالم تو تباہ ہو گیا ہے، تو برباد ہو گیا ہے، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ وہ اہل بیت کی حقدار تھی گھر والی، وہ کہتی ہے میں جو تہجد کے وقت اٹھی نماز کے لیے تو میں نے دیکھا تنور سے نور کے شعائیں آئے، اور وہ نور آسمان دنیا پہ پھیلا ہوا تھا، اور اس سر مبارک سے اس وقت بھی آواز آ رہی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ امام حسین تو ایسا زندہ ہے سر کٹوا دیا قرآن نہیں چھوڑا۔ سیدنا امام حسین تو ایسے زندہ ہے جب وقت آیا آپ کی شہادت کا تو جمعہ کا دن تھا، سن 61 ہجری تھی، کربلا کی سرزمین تھی۔ شمر کہتا ہے میں نے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی اور میں نے کہا جو اے حسین تیری شہادت کا وقت آ گیا۔ آپ مسکرائے، فرمایا شمر جلدی کر، تیرا نظریہ بھی یہی ہے سر کاٹنا، اور میرا نظریہ بھی یہ ہے تو میں نے بھی انعام
کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی، میری جو تلوار تھی وہ بڑی تیز تھی، جب میں نے تلوار آپ کے حلقوم پہ رکھی میں نے کوشش کی لیکن تلوار نہ چلی، تلوار نہ چلی۔ میں حیران رہا کیوں تلوار نہیں چلتی؟ آواز آئی، ارے شمر تو نے پہچانا نہیں، یہ وہ حلقوم ہے جنہیں پاک محمد چومتا رہا ہے، یہ کاٹنے کی جگہ نہیں، یہ تو چومنے کی جگہ۔ لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز قرآن کی تلاوت۔ ایک محدث ہے جن کا نام ہے محدث ابن شہاب، وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ ہر جمعرات امام حسین کی مزار جو مصر میں ہے، جس جگہ کا نام ہے مشہد حسینی، وہ ایک مشہور معروف جگہ ہے، اور ایک روایت میں جو امام حسین کا سر مبارک وہاں موجود ہے۔ وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات سلام پیش کرتا اور مجھے واپسی جواب ملتا، واپسی جواب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جمعرات میں حاضر ہوا، میں نے سلام پیش کیا، جواب نہ ملا، میں بڑا مایوس پریشان گھر میں آیا، رات کا ٹائم تھا، امام حسین نے زیارت کرائی، فرمایا مرید میں ناراض نہیں ہو گیا، جب تم نے سلام پیش کیا نانا محمد مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، میں حضور کی دربار میں تھا اس لیے میں نے سلام۔ سبحان اللہ۔ امام حسین تو اتنا بڑے شہید ہیں، اتنا بڑے شہید ہیں اور زندہ ہیں، جن کی نسبت حسین سے ہو جائے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سلام، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ تکبیر۔ ملتان مدینۃ الاولیاء میں 1.25 لاکھ اولیاء رہتے ہیں، اور آپ جو سندھ کے رہنے والے عاشق رسول ہیں، آپ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے سلام پیش کرتے ہیں۔ جی آپ کو عقیدت ہے، بہاول زکریا پاک فرماتے ہیں کہ ملتان ماں بجنتی اعلیٰ برابر است، آہستہ قابلے کے ملک سجدہ میں ہونا۔ سبحان اللہ۔ میرا ملتان وہ ہے جن کی جگہ جگہ پہ فرشتے سلام کر رہے ہیں، جیسے ملتان میں 1.25 لاکھ اولیاء ہیں، ایسے اس شریف میں بھی 1.25 لاکھ اولیاء ہیں۔ اور ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتی ہے کہ میں نے کربلا معلیٰ میں حاضر ہوا اور میں نے اللہ کی دربار میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے وہ جگہ دکھا جہاں حسین کے حلقوم کا پہلا قطرہ گرا ہے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، مجھے وہ جگہ دکھائی، میں نے کربلا والی مٹی کو اپنے رومال میں ڈالا اور اس شریف میں اعلان کیا جو مادرزار نبی نہ ہو ان کے لیے سرما لے آیا۔ اور جب میں نے وہ سنائی جس کو بھی عطا کی، وہ مادرزاد اندھوں کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ جی امام حسین اتنا گلکار ہے، اتنا وفادار ہے، اس لیے بھائیو بالکل مختصر کر رہا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ قربانی پیش کی کیوں پیش کی؟ نبی کے دین کی عظمت کے لیے، اسلام کے رشد و ہدایت کے لیے۔ یزید نے کہا حسین میرے پاس 22 لاکھ آدمی میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے اور تو اکیلا ہے۔ امام پاک نے فرمایا یزید نام تیرا بھی چلے گا میرا بھی چلے گا، فرق یہ ہے کہ بے
بے شعور میں تو ہوگا، شعور والوں میں میں ہوں۔ امام پاک نے فرمایا اے یزید تمہیں پتا ہو کہ تیرا نام بے نمازوں میں ہوگا، میرا نام نماز۔ تو شرابوں کا کپتان ہوگا، میں نمازوں کا سلطان ہوں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے۔ نام کیا ہے؟ ذکر بھی زندہ ہے، قیامت آ سکتی ہے لیکن ان پاکوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، ان کا ذکر ختم۔ اور پھر دیکھو نماز عبادت خدا کی ہے۔ جب نمازی نماز پڑھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 14 صفتیں خدا کی سناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واقعی یہ میری 14 صفتیں ہیں، لیکن نمازی یہ بتا تو نے مجھے دیکھا نہیں اور صفتیں بیان کر رہا ہے۔ نمازی کہتا ہے الہ العالمین تیرے نبی نے تیری صفتیں بتائی ہیں۔ فرمایا وہ نبی جو صفتیں بتا رہا ہے، اے نمازی جب تک تو نبی میں سلام نہیں بھیجے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز قبول، نماز ان کی قبول ہوتی ہے جو نبی کے آل پہ اور نبی کی ذات پہ ضرور بھیجتا ہے۔ نبی کی ذات پہ کیا بھیجتا ہے بھائی؟ ضرور بھیجتا ہے۔ تو بھائیو امام حسین کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک زندگی مدینے پاک والی، مدینے پاک والی ہے زندگی، تے ایک زندگی ہے کربلا والی۔ مدینے والی زندگی شان والی ہے، کربلا والی زندگی امتحان والی۔ مدینے کی زندگی میں رب منویدہ رہ گئے، حسین منویدہ۔ مدینے کی زندگی میں جو حسین منویدہ رہ گئے، رب منویدہ رہ گئے۔ کربلا کی زندگی میں جو رب منویدہ رہ گئے، حسین منویدہ۔ بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ امام حسین نے مدینہ منورہ میں جو کچھ ناز کیا اللہ نے پورا کیا۔ اب کربلا کی سرزمین ہے، اللہ مانگ رہا ہے حسین پیش فرما رہا۔ حالانکہ بھائیو ایک فوقی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، لیکن ان پاکوں کی عظمت کو سلام۔ 72 82 108 تمام رفقا، تمام آپ کے خاندان کے شہید ہو گئے، نہ نماز چھوٹی ہے نہ قرآن کی تلاوت۔ اور سیدہ طیبہ زینب پاک علیہ السلام آدھیے جڑے میرے ویر کو کربلا کا منہ گھر کے گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آنی ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدہ پاک نے دیے ہراق علیہ قرآن سن دیا، اور جنا 11 محرم دی رات آئیے تے میں کو موج تھئیے، میں کربلا گئیا اتے بھرا دی لاش بھولے دی ودیا، جب کھتی کٹے ہوئے حلقوں تے کربلا دی مٹی لگی پئیے۔ میں اپنے پوچھن نال صاف کیتے اپنے حلقوں میں جو آواز بیان دی ہے یاسین۔ سبحان اللہ، والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ پاک فرمائے دیئے، سیدہ پاک فرمائے دیئے میں قرآن کی تلاوت سنی اور میں نے دیکھا جو آسمان سے 4 مقدس پاک دامن بیویاں تشریف رہے، سبحان اللہ، اور 3 مسئولات نے لاش کے ساتھ بیٹھ کے تعزیہ کی، اتنا للہ پڑھا، اور ایک پاک دامن مستور الگ بیٹھی رہی۔
میں نے کیا دیکھا؟ لاش اٹھ کے سلام کرنے لگے۔ امام حسین پاک کی لاش کھڑی ہو گئی، میں حیران ہوئی، پتہ نہیں یہ کون مزدور ہے؟ آواز آئی جو میں لاش کی وارث فاطمہ ہوں، یہ وہ سیدہ فاطمہ ہے جو کربلا میں بھی اپنے بچے کی آمد کے لیے جگہ صاف فرما رہے۔ اور پوچھا گیا تو سیدہ نے کہا کہ نام میرا ہے فاطمہ بی بی کہ میں پاک رسول دی گئی۔ نام میرا ہے فاطمہ مائی کہ میں پاک رسول دی گئی۔ کل صبح اتھے حسین شہید ہونے کہوں دے من بہاریاں مگر بسمان دل چوب چنگر ہوئے کہوں موڑ ہٹے دی پیاں ہجوان دا ترکا کر کے جہی سرد بڑے دی۔ اللہ کے محترم سیدہ طیبہ نے اپنے کھیر کا کمال دکھایا، علی پاک نے اپنے خون کا کمال دکھایا، اور امام حسین نے آخری دم تک سر سجدے میں رکھ کے قوم کو پیغام دیا، کائنات والا جب اسلام پہ وقت آ جائے سب کچھ قربان کرنا، اسلام کی مدد کرنا۔ آج بھی آپ کے اسلام پہ مشکل وقت ہے، نمازی نہیں ملتے، شرابی بہت ہو گئے ہیں، حرام خور بہت ہو گئے ہیں، حلال کھانے والے کم ہیں، لیکن جو حسین کا نوکر ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، نعرہ حسین، نعرہ علماء اہل سنت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کو پیغام دیا، کائنات والو جب دین پہ وقت آ جائے بچے دینے پڑے تو دے دینا، گھر چھوڑنا پڑے تو بے وطن ہو جانا، سب کچھ قربان کرنا، دین رسول کو نہ چھوڑنا۔ آج بھی ہم مسجد میں بیٹھ کے جمعہ کے اجتماع میں عہد کریں کہ 5 وقتی نماز بھی ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور یہ جو مقدس ایام ہے ان ایام کا احترام، قرآن کی تلاوت اسوہ شبیری پہ عمل ہے، اسوہ شبیری پہ عمل ہے۔ اور اسوہ شبیری کیا ہے؟ اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا، امام حسین کی سیرت اور صورت کو اپنانا، اور جو رسول اللہ کا غلام امام حسین سے عقیدت رکھتا ہے اور وہ امام حسین کے فرامین کا احترام کرتا ہے، جہنمی ہو کر جنتی بن جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے، آپ نے سنا ہے ہو آیا تھا، وہ یزید کی جماعت کا شخص تھا، جب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تو امام نے نگاہ جو فرمائی خود کی خطائیں معاف ہو گئی اور جنتیوں کا سردار بن گیا۔ جو حسین خود کو بخشوا سکتا ہے وہ ہمیں بھی، اس لیے امام حسین کا ذکر، اور امام سیوطی بات فرماتے ہیں تو میں نے عالم خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور میں نے عرض کی کہ مولا تیری دربار میں حسین کا کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے۔ فرمایا کریم جی جب کوئی حسین کا واسطہ دیتا ہے اور دعا مانگتا ہے، فرمایا میں اپنا نظام بدل دیتا ہوں، دعا کو نہیں بدلتا۔ کوئی بیمار ہے شفا مانگے حسین کا صدقہ شفا مل جائے گی، مقروض ہے گردن آزاد ہو جائے گی، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی۔ یہ تو ایسا گھرانہ ہے، ایسا سخی ہے، جو کچھ مانگو وہ بھی ملتا ہے اور بن مانگے بھی ملتا ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے
اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا اچھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے کیا ہے بولے وہ کیا ہے مجھے آواز سے بولے جو زندہ بیٹھے ہیں زندہ ہو گئے میں آپ کو دعائیں دوں گا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ شہید زندہ ہے ایک بار میں آپ سے پوچھتا ہوں شہید تو زندہ ہے جو شہیدوں کا امام ہے نبیوں کا سلطان ہے وہ بھی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے سبحان اور شہید کیسے زندہ ہے قرآن نے ان کی شہادت کی گواہ دی فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون سبحان اللہ اونچی آواز سے کہے سبحان بلند آواز سے کہے سبحان اللہ فرمایا شہید ایسے زندہ ہے جن کی زندگی کا تمہیں خبر نہیں اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا زبان سے بھی شہید کو مردہ نہ کہو اور دل میں بھی شہید کو مردہ تصور نہ کرو کیونکہ شہید ایسا زندہ ہے جن کا کنٹرول دل میں بھی ہے اور دیکھو دوران سفر سیدہ طیبہ زینب پاک علیہ السلام فرماتی ہے جب ہم کربلا سے چلے 18 سالوں کے سینان پہ تھے اور ہر سر سے قرآن کی آواز آئی ہر سر کوئی قرآن کا قاری پڑھ رہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کوئی قرآن کا قاری پڑھ رہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان امام حسین پاک کے سر سے آواز آ رہی تھی یاسین والقرآن الحکیم سیدنا زید بن ارقم بات فرماتے ہیں میں بالا خانے میں بیٹھا تھا اور یہ نبی کے خاندان کا قافلہ گزرا میں نے دیکھا جو قرآن کی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ نیچے اترا میں حیران ہو گیا بدن نہیں ہے جسم نہیں ہے دھڑ نہیں ہے قرآن کی آواز ہے اور قرآن بھی ایسے پڑھ رہے تھے عربی لہجے میں جو قرآن سنتا وہ قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیتا کہہ دو سبحان اللہ یہ نصیب کی بات ہے کہ کلمے پڑھنے والے سر قلم کر رہے ہیں اور یہودی سر کو آواز سن کے کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ مقدر نہیں بات سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے جب قرآن کی آواز سنی تو آواز آئی ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا اے زید اصحاب کہف کا قصہ جو 309 سال ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں ذرا مجھے دیکھو حملی و قتلی ابھی میں مدینہ منورہ چھوڑ کے کربلا میں گیا جب گیا میرے بھائی ساتھ تھے میری بہن ساتھ تھی میرے بھانجے بھتیجے ساتھ تھے آج میں اکیلا قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اپنے شہداء کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ایک ایسا مقام آیا جو شام کی بازار کو سنگارا گیا اور اعلان ہوا یزید کا جو حسین ابن علی کی بہن آ رہی ہے
دیکھنے کے لیے سارے کوفی اکٹھے ہو جاؤ، یزیدی اکٹھے ہو جاؤ۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تماشبین، تو سیدہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کی سر سے قرآن کی آواز آ رہی اور انہوں نے قرآن سن کے تعجب میں آ گئے، اللہ نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائی۔ اور سیدہ طیبہ فرماتی ہے جب میں یزید کی دربار میں گئی اور میں نے جا کر یزید کو خطبہ دیا، یزید کو سے پوچھا اے یزید تو بتا کہ تو حق پہ ہے یا ہم حق پہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ یزید کی دربار میں یہ شور تھا کہ یزید حق پہ ہے، امام حسین علیہ باللہ باغی ہے، سر کٹ کیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ امام زین العابدین پاک کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرا نانا ہے یا یزید کا نانا ہے؟ لہذا یزید تجھے یہ مغالطہ ہے، اذان میں بھی ہمارا نام ہے، نماز میں بھی ہمارا نام ہے، تو جتنا کوشش کرے قیامت تو آ سکتی ہے، ہمارا نام ختم نہیں ہو سکتا، ہمارا نام ختم ہے